نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر ذی وقار وحاضرین محفل، آج کی اس پروقار بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور غیر مسلموں سے تعلقات۔ حضرات کرام، اس عالم میں بے شمار قومیں آباد ہیں۔ ہر قوم اور ہر مذہب و ملت کے ماننے والے اپنا اپنا ایک الگ شعار رکھتے ہیں کہ جس کا اپنانا ان کے ماننے والوں کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھی مختلف مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی کسی کے مذہب کو برا مت کہو۔ کیونکہ جب تم اس کے مذہب کو برا کہو گے تو وہ بھی تمہارے مذہب کی مذمت کرے گا۔ آپ کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان کے ساتھ ایسا عمل اختیار کرو، ان کے ساتھ ایسے حسن سلوک سے پیش آؤ کہ وہ خود بخود تمہارے گرویدہ ہو جائیں اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر کوئی واقعی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اس میں توریت کے متعدد نسخے بھی تھے۔ یہودیوں نے آپ سے درخواست کی کہ وہ ان نسخوں کو واپس کر دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار پر قربان ہو جائیں، آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان نسخوں کو واپس کر دیا جائے۔ آپ کی اس فراغ دلی اور رواداری کا یہودیوں کے اوپر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ آپ کا احسان کبھی نہ بھلا سکے۔ آپ نے ان مقدس کتب کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ کیا کہ جس سے ان کی بے حرمتی لازم آتی۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے لین دین بھی کیا ہے، ان سے تعلق بھی رکھا ہے، ان سے معاملات بھی کیے ہیں، اور اس انداز سے معاملات کیے ہیں کہ وہ لوگ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم نے غیر مسلموں سے تعلق رکھا بھی تو اس لیے کہ ہمیں دنیا کے منافع حاصل ہو جائیں، اپنی چاہتوں کو پانے کے لیے۔ ایک دور وہ تھا کہ دنیا والے مسلمان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے اور وہ یقین رکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ دنیا خیانت کر سکتی ہے مگر ایک مسلمان کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ اور آج حال یہ ہے کہ غیر مسلم تو دور کی بات، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آج ہم جیسے مسلمانوں نے اپنے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے دھوکے بازی کے ذریعے، اپنے تعلقات خراب کرنے کے ذریعے۔ سامعین کرام، اسلام نے ہمیں غیر مسلموں سے تعلق رکھنے کا اور رواداری کا حکم دیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے غیر مسلموں سے تعلق رکھنا ہے۔ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں سے ظلم و زیادتی اور ناانصافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے آپ کو ان کے حقوق کا محافظ قرار دے کر ان کے معاشرتی تحفظ کی ضمانت دے دی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور ناانصافی کا رویہ اختیار کیا اور اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالا تو کل قیامت کے دن میں اس کے حقوق کے لیے اس سے لڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ غیر مسلموں سے رواداری، ہمدردی اور حسن سلوک سے بھری پڑی ہے۔ ہمارا اسلام انسانیت کے ناطے غیر مسلموں سے تعلق رکھنے کی اس حد تک اجازت دیتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے پڑوسی ہونے کے معاملات اور حقوق ادا کیے جائیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے قلبی دوستی رکھے، ان کے یہاں کثرت سے آنا جانا، ان سے اس طرح ملنا جلنا کہ ان کے